پیارے دوستو، ایک لڑکی تھی جو بہت نیک، پاکیزہ اور باحیا تھی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن بھی دیا تھا اور اخلاق بھی دیا تھا۔ خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی اس کے حسن کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ ہر طرح سے اس کی قربت چاہتا تھا۔ وہ بہت منصوبے بناتا تھا کہ کسی طرح سے وہ لڑکی اسے مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس لڑکی کی شادی دوسرے مسلمان لڑکے سے ہو گئی اور وہ بہت خوش تھی۔ یہاں پر وہ جو ہندو آدمی تھا وہ بہت جلنے لگا کہ یہ مجھے نہ ملی تو کسی کو بھی نہ ملے۔ شادی تو اس کی ہو گئی ہے، لیکن میں اس کو خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اور وہ شخص ایک تانترک کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ منتر سیکھ کر جنگل میں جا کر چلا کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے شوہر اور اس لڑکی پر کالا جادو کر دیتا ہے۔ جادو کی وجہ سے اس کا شوہر کھچا کھچا سا رہنے لگا۔ شروع کے 5 سال تو اس کے یہاں کوئی بچہ ہی پیدا نہیں ہوا۔ ایک تو بات غم اس بات کی کہ شوہر اس سے کھچا رہتا، اور دوسری بات اولاد بھی نہ ہوئی۔ کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج کروایا تو اس کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی کو سب چاہتے تھے، پر شوہر اس بچی کے پاس بالکل نہیں جاتا تھا۔ اس بات سے دکھی تھی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ کم سے کم گھر میں رحمت تو آئی۔ اب ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جائے گی۔ بچی 8 مہینے کی ہو گئی تھی۔ ایک دن اللہ والے کے دربار سے ایک فقیر آیا جو اس لڑکی کے گھر گیا۔ لڑکی نے اپنے ملازم سے کہا، اسے خیرات دے کر روانہ کرو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا، گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ لڑکی کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، با پردہ تھی، مگر اس فقیر کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئی۔ فقیر نے کہا، بی بی جی کھانے کو کچھ دو۔ اس عورت نے فقیر کو 3 روٹیاں دیا اور سالن بھی دیا۔ اس کے بعد وہ فقیر بولا، بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی کیا؟ اس عورت نے ملازم سے ایک پیتل کے بڑے گلاس میں پانی منگوایا۔ فقیر نے گلاس میں پانی دیکھا اور اس عورت سے کہا، پانی میں سانپ ہے۔ وہ عورت حیران ہو گئی۔ فقیر نے کہا، بی بی جی آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، مجھ پر کون جادو کرے گا؟ کون میرا دشمن ہو سکتا ہے؟ فقیر نے کہا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے تاکہ آپ کی کوئی اولاد نہ رہے۔ وہ عورت کہتی ہے، ارے بابا یہ کیسی بات ہے، یہ تو جھوٹ ہے، میری تو ایک بیٹی ہے۔ تو وہ فقیر کہتا ہے، اندر جا کر دیکھو، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی بلکہ وہ مر چکی ہے۔ وہ عورت پریشان ہو کر اندر جھولے میں دیکھا تو اس کی بیٹی مر چکی تھی۔ واپس دروازے پر آئی تو دیکھا فقیر غائب تھا۔ اس نے اپنے نوکروں کو فقیر کے پیچھے دوڑا دیا، مگر وہ تو غائب ہو چکا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ اچانک بچی کیسے مر گئی، تو وہ عورت اپنی بیٹی کی موت پر صبر کر رہی تھی۔ اس بچی کے مرنے کے 1 سال بعد اس کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی کہ کہیں اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ جب وہ بچی 2 سال کی ہوئی تو وہی فقیر پھر سے دروازے پر آیا۔ نوکرانی اس کو صدقہ خیرات دینے لگی۔ پھر اس نے اس فقیر کو پہچان لیا اور بھاگتی ہوئی مالکن کے پاس گئی، بتایا کہ وہی فقیر آیا ہے۔ اس عورت کو ڈر ہوا کہ اس کی دوسری بچی بھی کہیں مر نہ جائے۔ نوکرانی سے کہا، اس کو کھانا دے دو۔ نوکرانی نے ایسا ہی کیا تو فقیر جاتے ہوئے اس نوکرانی سے کہتا ہے کہ تمہاری مالکن پر جادو کیا گیا ہے، وہ کبھی بھی صاحب اولاد نہ رہے گی۔ میری بات مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس کو کہو اپنا علاج کروائے۔ یہ بات سن کر نوکرانی پریشان ہو کر صاحب کو بلاتی ہے۔ اس
اس کا شوہر گھوڑے سے آتا ہے، جیسے گھوڑے سے اترتا ہے تو گھوڑا گھر کے اندر آنگن میں جا کر ایک گڈھا کھودنے لگتا ہے اور ایک قبر کے برابر گڈھا کھود دیتا ہے، اور وہ بچی اٹھ کر آنگن میں آنے لگتی ہے، اسے کوئی نہیں دیکھتا اور وہ گڈھے میں گر جاتی ہے۔ جب اسے نکالا جاتا ہے تو اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس عورت کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ فقیر ٹھیک کہہ رہا تھا، لگتا ہے میرے اوپر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ پھر وہ عورت اور اس کا شوہر کسی عالم سے علاج کرواتے ہیں۔ اسی علاج کے دوران اسے ایک بچی بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بچی ان دونوں بچیوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ پھر اس کا شوہر اور وہ عورت اس بچی کو لے کر اس عالم کے پاس جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ایک چیل آتی ہے اور اس بچی کو گود سے اٹھا لیتی ہے اور اوپر ہوے میں لے جا کر کافی اوپر سے نیچے کی اور چھوڑ دیتی ہے۔ جب وہ بچی زمین پر گرتی ہے تو اس کا پورا جسم بکھر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر اور وہ عورت بہت ہی زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ عورت اپنے گھر میں آ کر بہت غم کرنے لگتی ہے، لیکن وہ عورت اس پر بھی صبر کرنے لگتی ہے۔ اب اس کے شوہر کی جو ماں ہوتی ہے وہ اس کے شوہر سے کہتی ہے، یہ عورت تو منحوس ہے، اس کی وجہ سے تمہیں کوئی اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے، ایسا کرو تم دوسری شادی کر لو۔ پیارے دوستو، کچھ دن بیت جاتا ہے، پھر سے وہی فقیر اس عورت کے دروازے پر آتا ہے تو وہ عورت فوراً بھاگ کر آتی ہے اور اس فقیر سے کہتی ہے، بابا ہماری کوئی مدد کیجیے، میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوں۔ تو وہ فقیر کہتا ہے، مجھے یہاں پر تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، میں یہاں پر تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر وہ فقیر گھر کے اندر جاتا ہے اور پورے گھر میں گھومتا ہے، پھر آنگن میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس عورت سے ایک برتن میں پانی مانگتا ہے۔ اس کی نوکرانی ایک کٹورے میں پانی لا کر اسے دے دیتی ہے۔ پھر وہ کچھ وظائف پڑھتا ہے اور کچھ ورد کرتا ہے۔ اس کے بعد اس عورت سے کہتا ہے کہ اس پانی میں تم دیکھو۔ جیسے ہی وہ عورت اس پانی میں دیکھتی ہے تو ایک دم ڈر سی جاتی ہے، کیونکہ اسے اس پانی میں ایک سانپ کنڈلی مار کر بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ تو پھر وہ فقیر کہتا ہے کہ بی بی جی، تمہارے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے اور جس طرح سے سانپ اس پانی میں تمہیں دکھائی دیا ہے وہی سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ہے۔ پہلے کی بات ہے جب تم پر کئی لوگ فدا تھے تو اس میں سے ایک ہندو آدمی بھی تم پر فدا تھا، اور وہ جب تمہیں نہ پا سکا تو تمہیں پریشان کرنے کے لیے ایک تانترک کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ منتر سیکھ کر وہ جنگل میں چلا کاٹتا ہے، جس سے تمہارے پیٹ میں ایک سانپ کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے، بابا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری اولاد تو پیدا ہوتی ہے پھر پیدا ہونے کے بعد مر جاتی ہے۔ تو فقیر کہتا ہے کہ بیٹا یہ اسی سانپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ بابا اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ فقیر کہتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا راستہ تو ہے، لیکن یہ راستہ بہت مشکل ہے، تم کیا اسے کر پاؤ گی؟ تو وہ عورت کہتی ہے، بابا آپ کوئی بھی راستہ بتا دیں، میں اس کو ضرور سے ٹھیک کر لوں گی۔ تو وہ فقیر اس کے کچھ وظیفے اور ورد بتاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں رات میں اس سانپ سے کہنا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تم سے محبت کا اظہار کرتی ہوں، تمہیں اس سانپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ جب تم اس سانپ سے اپنی محبت کا اظہار کرو گی تو یہ سانپ بڑا ہو کر تمہارے پیٹ سے نکل جائے گا۔ دوستو
दोस्तों फिर उसके बाद वो औरत ऐसा ही करती है। वो और दाई से बता देती है कि जो विलादत होगी वो किसी बच्चे की नहीं बल्कि एक सांप की होगी। फिर कुछ दिनों के बाद जब वो औरत इस अमल को करती है और सांप से प्यार और मोहब्बत का इजहार करती है तो सांप उसकी पेट से पैदा हो जाता है, यानी कि मरा हुआ सांप उसके पेट से पैदा होता है और उसके साथ में एक नीले कलर का बच्चा भी पैदा होता है। दोस्तों वो जो सांप होता है जब मरा हुआ पैदा हो जाता है तो उसके बाद से उस पर काला जादू खत्म हो जाता है और उसके शौहर पर जो हुआ होता है उसका शौहर इससे खिंचा खिंचा रहता है, वो उसका शौहर इससे मोहब्बत करने लग जाता है। फिर उसके 1 साल के बाद उसे एक बेटा पैदा होता है। फिर उसके 2 महीने के बाद वही फकीर उसके दरवाजे पर आता है। वो औरत डरी डरी सी उस फकीर के पास आती है और कहती है, बाबा कोई बुरी खबर तो नहीं सुनाने आए हैं ना? तो वो फकीर कहता है, नहीं बेटा, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। जिसने तुम पर काला जादू किया था उसके पास में एक काला कलर का सांप पैदा हुआ और उसे डस लिया। अब वो शख्स मर चुका है। ये खबर सुनकर वो औरत बहुत खुश हो जाती है। प्यारे दोस्तों, काला जादू किसी पर भी नहीं कराना चाहिए। काला जादू करने और कराने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है। इन पर दुनिया और आखिरत दोनों में अजाब मिलता है। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।